یہ ورجینیا میں رہنے والے لوگ کیا باقی سب کو پاگل سمجھتے ہیں، عقل سے پیدل سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی فارمولہ دیں گے، جو بھی فتویٰ دیں گے، جو بھی بات کریں گے، دوسرے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کیونکہ یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ میں نے سٹارٹ میں کیا سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ میں بھی بہت حیران ہوئی ہوں جب میں نے آج ورجینیا میں ہی رہنے والے دوسرے بندے کو دیکھا ہے جو اپنا فتویٰ لگا کے اس کے اوپر بڑا ثابت قدم ہے۔ پہلے کی تو آپ چھوڑ ہی دیں، اس کی کیا بات کریں، دوسرے پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ رابعہ عامر کے ہسبینڈ عامر خان فرام ورجینیا ہے۔ اب آپ رابعہ عامر کون ہے؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ وہ مولوی صاحب کی بیگم ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف گھومتی پھر رہی ہیں، ہر طرف ناچتی پھر رہی ہیں، ہر طرف اپنے آپ کو شوکیس کر رہی ہیں، کبھی مولوی صاحب کے گلے میں بازو ڈال کے، کبھی ان کے منہ کو ہاتھ لگا کے، کبھی ان کے بال ٹھیک کر کے، کبھی ان کے آگے پھر کے، کبھی ان کے پیچھے پھر کے، اور مولوی صاحب ان کو تیار کرا کے، ڈاچی بنا کے، خوبصورت سی تتلی بنا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان کی غیرت کو، ان کی شرم کو، ان کے فتوے کو توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ آج یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، اب بھائی صاحب کہہ تو دیا، لیکن چاچا جی چلیں خیر جو بھی، عزت سے بلا رہی ہوں۔ آلدو کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد عزت کرنے والا کوئی حال رہ نہیں کیا۔ موصوف کی ایک ریل چل رہی ہے انسٹاگرام پہ جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اپنے لیے کرتی ہے، مرد کا کام نہیں ہے کہ وہ اس سے پردہ کروائے، شوہر کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پردہ کرائے، اور عورت نے جو کرنا ہے وہ اس کا اپنا گناہ ثواب ہے، مرد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مرد اس کو بتا سکتا ہے عورت کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہے تو کر لے، کیونکہ اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے، اسلام پردے کا پابند نہیں کرتا۔ پردہ اگر کرنا ہے تو وہ لوگ کریں، وہ مرد کریں جو عورتوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو حیا آنی چاہیے، ان کی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ان کو یہ تو آیت یاد ہے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، لیکن ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ عورتیں اپنے ستر کو چھپا کے رکھیں، عورتیں اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، عورت اپنے آپ کو آگے پیچھے سے کسی کو دکھائے نہیں، عورت بلا ضرورت گھر سے نکلے نہیں، عورت اگر ضرورت کے تحت بھی باہر نکلے تو اپنے سر پہ اوڑھنی اس طرح ڈالے کہ اس کا وجود کسی کی نظر میں نہ آئے۔ لیکن یہاں پر تو ان کا ہر چیز ہی جو ہے وہ پٹھی ہے۔ انہوں نے تو ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے انسان کے اگر اس کے اندر کوئی شعور ہے، اگر اسلام کی کوئی سینس ہے، تو اس کے پاؤں سے لگے اور سر میں جا کے بوجھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بندہ جو خود 4 بیویاں بگتا چکا ہے، اپنی محبت کی داستان تک بیٹھ کے ٹاک شوز میں سنا چکا ہے، جس کے اوپر اتنی سویر قسم کی تنقید ہوتی ہے، اس میں اتنے گٹس کیسے ہیں کہ چلو ویسے تو آنا بیوی کے ساتھ اور بات ہے، وہ تو آج کل بہت سے لوگ بے شرم ہوئے ہیں، بیویوں کے کیمرہ مین بنے ہوئے ہیں، بیویوں کو لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بندہ بیٹھ کے واز کر رہا ہے، ریلز بنا رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو عجیب ہی جو ہے نا گنگا بہ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ اسلام کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کے بارے میں منہ کھول کے بات کر لیتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہے، یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ سوائپ اپ کر دیں، یہ نہ دیکھیں۔ بھئی آپ لوگ کون ہیں بھئی؟ آپ اس معاشرے میں کیوں گندگی پھیلا رہے ہیں؟ کیا آپ ورجینیا میں بیٹھ کے جو جتنے بھی یہ پاکستانی وہاں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی بات کہہ دیں گے وہ حرف آخر ہے؟ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے امریکہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ سپر پاور بن گئے ہیں، اور آپ کوئی بھی حکم صادر کر دیں گے، کوئی بھی بات کر لیں گے تو لوگ اس کو منو مان لیں گے؟ یہی وہ کلٹ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ برائی ہے جس کے اگینسٹ بات کر رہی ہوں۔ یہی وہ چیز ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پلوشا کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان عورتوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ رابعہ عامر کے پیچھے پیچھے وہ ماہم خان بھی ہے، اس کے ریسٹورنٹ کا اتنا بڑا ایشو بنا، لیکن بات وہی آئی کہ ماہم خان غلط نہیں ہے، ریسٹورنٹ والے غلط ہیں، جو اس پہ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ماہم خان نے تو کچھ نہیں کیا۔ ابھی انشاءاللہ مجھے یاد رہا اور ٹائم ملا تو میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی، کیسے وہ پیٹ انکور کر کے ناچتی کودتی پھر رہی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے۔ ان کے مردوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سلوٹ کرنا چاہیے کہ بڑی غیرت کا کام کریں۔ لوگ پھر جو ہیں ان کے بندوں کو ہی ذلیل کریں گے۔ ابھی یہ بسنت کا اگر آپ دیکھ لیں، کیا یہاں اور کیا وہاں، جو یہاں آ نہیں سکی وہ وہاں پھدک رہی ہیں، اور جو یہاں پر تھیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ مولوی صاحب کی بیوی کو شرم نہیں آتی،
گھر میں اس نے 3 بندے رکھے ہوتے ہیں، یہ آ رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے، کوئی عمران ہے تو کوئی فلاں ہے، کوئی یہ ہے تو یہ شمشاد ہے، پتہ نہیں کون کون۔ ہر وقت اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بیڈ روم تک لوگوں کی ایکسیس ہے۔ بیڈ روم ایک ایسی ذاتی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ اپنی ہیلپر کو بھی طریقے سے اندر بھیجتے ہیں، سلیقے سے بھیجتے ہیں۔ یہ تو اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اتنا نارملائز کر رہے ہیں ہر چیز کو کہ الایمان۔ اور ان کی دیکھا دیکھی اور عورتیں بھی، وہ فاخرہ خانم کو دیکھیں، اس کو دیکھ کر اس کو بھی یاد آیا کہ میرے اوپر بھی جوانی آ گئی ہے۔ وہ جوان بیٹوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غرق کر کے بیٹھ جائے، لیکن کوئی عمر کا، کوئی سوشل ویلیوز کا کوئی تو تقاضا ہوتا ہے۔ اسلام کی تو بات ہی چھوڑ دیں، جو اللہ کا گھر دیکھ کر جس کو سمجھ نہ آئے، یہ بی ہو کے آئی ہوئی ہے، اس کے بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا بندہ لوگوں کو واز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی بھی بے پردہ، جن سے وہ ملتی ہے وہ بھی بے پردہ۔ پروموشن سارا دن وہ کر رہی ہوتی ہے، سارا دن وہ چلاکیاں ہوشیاریاں بتا رہی ہوتی ہے کہ میاں کو قابو کرنے کے گر کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دکھا رہے ہیں تو لوگ آپ پہ بات نہیں کریں گے، لوگ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھی کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ بچی جوان گھر میں، ویسے کیا نام قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں، لیکن گھر میں مرد رکھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے سے وہ بندی ہر وقت اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ چھتوں پہ چڑھ کے وہ جس طرح سے اس کے ساتھ اس نے تصویریں بنوائی ہیں، کہیں کائٹس کے پیچھے جو ہے وہ شیڈو آ رہا ہے، کہیں کچھ آ رہا ہے۔ بٹ نان سینس از دس؟ آپ کیا دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس بندی کو تھوڑے میں زیادہ مل گیا۔ بس وہ والی بات ہے نا، کہتے ہیں ذات دی کوڑ کے لیے تے شتیرانو جپے۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے، وہ اس کے میاں جی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو کر رہی ہے نا وہ خود اپنی ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں۔ اور جو اس کو برا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں اس کے سوشل ہینڈلز پہ؟ کیوں اس کو دیکھتے ہیں؟ وہ کیوں وہاں آ کے کرتے ہیں؟ عورتوں کا ہے سوشل میڈیا، عورتیں ہیں یہاں پر، آپ لوگ کیوں آ کے دیکھتے ہیں؟ میں تو نہیں کسی عورت کو فالو کرتا، آپ کیوں عورت کو فالو کرتے ہیں؟ بھائی جب آپ سے خود اپنی عورت کو نتھ نہیں ڈالی جا رہی، آپ کسی اور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا دن آپ اپنی بیوی کو نچاتے ہیں، سارا دن آپ نے اس کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے، اور پھر بیٹھ کے یہ بات کریں تو پھر اسلام میں یہ کیوں ہے کہ ایک بے شرم عورت، بے حیا عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو، کیونکہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک عورت کا محرم بنایا۔ اگر عورت اس چیز کو نہیں فالو کری تو مرد کا کام ہے کہ اسے فالو کرائے۔ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ مرد عورت کو روک نہیں سکتا، مرد پابندی نہیں لگا سکتا۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اسلام عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جہاں پر شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں اسلام کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر عورت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، عورت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک شوہر کی بات کو نہیں مانتی، تو اسے قطع تعلق کرنے کا بھی کہا گیا۔ تو یہ بات کرنی کہ نہیں جی آپ نہ دیکھیں، آپ نہ کریں، میری بیوی تو آئے گی، وہ تو سب کچھ کرے گی، یہ آپ کی اپنی جو ہے نا کمزوری ہے، یہ آپ کی اپنی ذات پر ایک سوال ہے۔ لوگوں کو ایسے غلط سبق مت دیں، اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو لوگوں کو مت ڈبوئیں۔ اور اللہ کرے کہ یہ چیز واقعی کوئی اسلام کو ماننے والے جو علماء ہیں ان کی نظر میں بھی آ جائے، تاکہ اس چیز کا سدباب ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔